قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ معزز محترم سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار جس میں بھی جان ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کے لیے موت تحفہ بتائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثروا من ذکر ہاذم اللذات، فرمایا لذت کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیزوں کو نہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس فرمان نبی میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کو موت یاد کرنی چاہیے تاکہ دنیا کی لذتیں اور خواہشات نفسانیت سے وہ کنارہ کشی کر لے۔ جب موت کو یاد کرے گا تو دنیا سے بے رغبتی بڑھے گی اور بارگاہ ربوبیت میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی، درجات اس کے بلند ہوں گے۔ جب وہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کی آنکھوں سے اشک بار، اس کی آنکھیں اشک بار ہوں گی، آنسو بہائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ مالک نے موت عطا کی ہے بندے کو۔ اور مومن کے لیے تحفہ ہے، اپنے محبوب حقیقی سے جا کے ملے گا جب بندے کو موت آتی۔ اس لیے مومن کو موت تحفہ ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جا کر کے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو قیامت کے ہولناک منظر میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جی اٹھایا جائے گا۔ کہا جو شخص دن اور رات میں 20 مرتبہ نا موت کو یاد کرتا ہے، فرمایا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دن اور رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہ موت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اللہ نے جو فرامین دیے اس پر حکم کرنے کو ہمیں تلقین کرتی ہے، موت کھینچ کر لاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، اپنی نفسانیت خواہشات کو مار دیتی ہے، پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اس کو کبھی بندہ موت کو نہ بھولے۔ اگر موت کو بھولے گا پھر دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں وہ مشغول ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزوں کے بارے میں کبھی خیال نہیں آئے گا۔ وہ جو من میں آئے گا کھائے گا، پیے گا، عیاشی کرے گا، مکاری کرے گا، اللہ کے بارے میں کبھی خیال نہیں آئے گا اگر موت کو بندہ یاد نہیں کرے گا۔ موت کو یاد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا، نمازوں میں اس کا دل لگے گا، اس کا دل نرم ہوگا۔ پھر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا موت کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو خوب زیادہ یاد کیا کرو۔ فرمایا یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، موت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بندے کو گناہ سے روک دیتی ہے۔ کبھی خیال آئے نا گناہ کرنے کا تو پھر ایک بار موت کے بارے میں سوچنا کہ گناہ کر رہا ہے، کیا موت سے بچ سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا تو؟ اگر شام کو سویا اور صبح تیری آنکھ نہیں کھلی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب ہے تیرے پاس؟ ایک بار اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے پوچھنا کہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے تیرا، مگر اللہ نے اگر آنکھ تیری نہیں کھولی اور قبر میں آنکھ کھولی تیرا حال کیا ہوگا؟ سوچنا موت کو یاد۔ اور فرمایا دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس کو کنز العمال میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے حضور کا گزر ہوا نا، جو لوگ بڑے زور سے ٹھٹا مار مار کے ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنی مجلسوں کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا کرو جو آپ کو موت کی یاد دلائیں، جو آپ کو موت کی یاد دلائیں۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا، پوچھا کہ اس چیز کا ذکر کرو جو تمہیں لذتوں کو ختم کر دے، ان چیزوں کا ذکر کرو اپنی محفلوں میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری لذتوں کو ختم کرے گی، ہم کون سی ایسی چیز کا ذکر کریں اپنی مجالسوں کے اندر؟ فرمایا وہ موت ہے، کہ آپ موت کا ذکر کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جماعت کی طرف سے گزر ہوا، آپ نے اس جماعت کی طرف سے جب گزر کیا نا تو آپ وہ جماعت بڑے ہنس رہی تھی ٹھٹا مار مار کے، تو آپ نے فرمایا لوگوں موت کو یاد کرو، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، جو مجھے معلوم ہے اگر وہ آپ کو معلوم ہو جائے، فرمایا تو آپ ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو زیادہ بہیں گے اور ہنسنا منہ سے کم ہو جائے گا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر آپ وہ جان لیں، اس کا مطلب حضور علیہ السلام بہت کچھ جانتے تھے، امت کو وہ چیزیں نہیں بتائی ہیں حضور نے، ابھی کچھ بہت زیادہ ڈراؤنی باتیں نہیں بتائی حضور نے، امت کے لیے آسانی بتائی، اللہ کے فرامین تمام حضور علیہ السلام بتا کے چلے گئے، مگر کچھ باتیں حضور نے امت کے لیے چھوڑ دی ہیں تاکہ امت بہت زیادہ گھبرا نہ جائے، اسی لیے حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، آنسو زیادہ بہاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے ہمیشہ خیر و خواہ رہتے تھے کہ امت زیادہ پریشان نہ ہو، مگر حضور نے تلقین فرمائی کہ آپ موت کو یاد کیا کریں، کثرت سے موت کو یاد کیا کریں۔ پھر امام غزالی مکاشف فضل القلوب میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے نا تو ان کے جسم سے ایسا لگتا تھا کہ خون ٹپک رہا ہے، ایسا لگتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے اور قیامت کا ذکر سنتے، فرماتے ہیں ان پر ایک خوف لرزہ داری ہوتا، ان کا جسم لرزا جاتا تھا۔ فرمایا جب رحمت کا ذکر ہوتا تب ان کا جسم سنبھل جاتا، ان کو وہ کانپتے تھے۔ فرمایا جب رحمت کا ذکر ہوتا تب وہ سنبھل جایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں حضرت حسن کا قول ہے کہ میں نے جس عقل مند بندے کو دیکھا ہے نا، میں نے اس کو موت کے ڈر سے کانپتے دیکھا، اور دنیا اور یہ موت کے ڈر سے اسے کانپتے دیکھا اور غمگین دیکھا ہمیشہ میں نے اس عقل مند آدمی کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک اور ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک عالم سے نہ پوچھا، عالم صاحب آپ مجھے نصیحت فرما دیں میری زندگی کے لیے تاکہ میں کوئی نیک کام کر لوں۔ تو عالم صاحب نے فرمایا سنو عمر بن عبدالعزیز، تم خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایک بات ذہن نشین کر لو کہ آپ کبھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کو موت آئی ہے، تو یہ بھولنا نہیں کہ موت سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا اب تمہاری باری ہے، اب تیاری کر لو کہ تمہارے اوپر موت آنے والی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا نا ان عالم کی بات، تو بڑے دیر تک زار و قطار روتے رہے، بڑے دیر تک روتے رہے کہ خلیفہ بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جام پینا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت آنی ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آرام فرما رہی تھی، یعنی حضور اما عائشہ کی گود میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کر کے خوب رو پڑی، خوف خدا سے لرزا گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو جیسے ہی آنکھ میں آنسو آئے نا، اما عائشہ کے آنسو حضور کے چہرے مبارک پر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگ گئے، فرمایا عائشہ کیا بات، کیا ہوا، آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا حضور، فرمایا آخرت کی یاد نے نا مجھے رلا دیا، خوف سے میرے آنکھوں میں اشک بار ہو گئے، آنسو ٹپکنے لگے ہیں۔
حضرت ابن علی ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے نا اور وضو سے فارغ ہوتے تو فرماتے آپ کا جسم کانپتا تھا، آپ کا جسم کانپتا تھا خوف خدا سے، موت کے ڈر سے۔ فرمایا لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ، آپ کا جسم کیوں کانپتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کس سے ابھی باتیں چیتیں کرنے جا رہا ہوں، اس مالک قدیر سے باتیں کرنے جا رہا ہوں جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو مجھے ڈر رہا ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دے۔ ہم سوچیں اور موت کے بارے میں ذکر کریں، یاد کریں موت کو۔ حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت کو خوب کثرت سے یاد کیا کریں۔ یہ موت جب آپ اور قبرستان بھی جایا کریں، حضور نے فرمایا قبرستان جاؤ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں یہ آخرت کی یاد دلائے گی۔ جب قبر کی زیارت کرو گے دیکھو آج تم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کل قبر میں ہوں گے، جب جائیں گے انہیں دیکھیں گے قبرستان سونا سونا پڑا ہے، کوئی ادھر نہ جاگ نہیں رہا، کوئی سارا سناٹا پڑا ہے، کوئی نہیں ادھر۔ کہا قبرستان جاؤ یہ آپ کو دنیا میں زہد کرائیں گے، بے رغبتی کرائیں گے، زیارت القبور اور آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو قبرستان بھی جا کے دیکھیں ہمارے اقارب کتنے چلے گئے، کتنوں کو ہم بھلا دیا ہے، ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوگا، کسی کا نام ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں، ہم موت کو کیوں اپنی زندگی میں یاد نہیں رکھتے؟ بندے موت کو یاد کریں، قبرستان بھی جاؤ، دل نرم ہوگا۔ جب قبرستان میں دیکھیں گے جا کر، حضرت بہلول تھے نا قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے عرض کی حضرت کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے لوگ نا لوگوں کو کاندھے پہ لے کے آتے ہیں اور میں پہلے ہی آ کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو دیکھیں قبرستان میں جا کے ہمارے کتنے آبا و اجداد اور کتنے اقارب چلے گئے اور جو پچھلے سال تھے اس سال موجود نہیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے موت بنائی ہے تو اس کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ہمیں سفر بڑا لمبا کرنا ہے، امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے۔ فرماتے راہ بڑی کٹیلی ہے، بڑی سخت ہے، جہنم ہمارے سامنے، پلسرات ہمارے سامنے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، بڑی خطرناک راہ ہے۔ اور پاؤں تو اتنے بیکار ہیں، نامہ اعمال اتنے بیکار ہیں کہ چلنے کے قابل اس پر نہیں ہے۔ امام اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی نعت لکھی ہے آخرت کے موضوع پر، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے موت بنائی، تمام انبیاء کو موت آئی، اولیاء کو موت آئی، بڑے بڑے شہنشاہ کو موت آئی ہے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو خاک زمین میں خاک میں ملا دیا۔ تو موت کو یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ موت